اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آداب زندگی کے سلسلے میں ہمارا جو سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے، اس کے سلسلے میں آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ سفر کے آداب، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سفر کے کیا آداب ہیں۔ ہم سفر کے آداب کے بارے میں بات کرتے ہوئے سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ سفر تنہا مت کیجیے، ممکن ہو تو کم از کم 3 آدمی ساتھ لیجیے، اس سے راستہ میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کریں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس میں تھوڑا سا استثناء ہے کیونکہ آج کل وہ حالات نہیں ہیں۔ پہلے جو لوگ ہیں وہ خچروں پر، اونٹوں پر یا دوسری سواریوں پر سفر کرتے تھے اور جنگلوں میں سے، صحراؤں میں سے گزرتے تھے اور بڑی دور دور آبادی ہوتی تھی، رستے میں خطرات تھے جانوروں کے بھی اور جو لٹیرے ہوتے ہیں ان کے بھی۔ تو آج کل کیونکہ وہ صورت حال نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب تنہا سفر کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلا سوار شیطان ہے اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک آدھ دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہو یا شوہر یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہم نے کوٹ کی۔ ایک اور موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر بھی تنہا نہیں جانا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں روایت ملتی ہے۔ اور سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئے تو یہ دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک و برتر ہے وہ اللہ جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ یہ سفر آسان اس طرح سفر آسان ہو جاتا ہے اور اس کا فاصلہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مختصر ہو جاتا ہے۔ راستے میں دوسرے کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھے۔ راستہ کے ساتھی کا بھی حق ہے، قرآن پاک میں ہے، وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
یعنی کہ جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس کا بھی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کی جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور پھر سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ جب آپ کی گاڑی، بس یا جہاز بلندی چڑھے یا اڑے تو یہ دعا پڑھیے: اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ الہی تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے۔ رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے، جہاں پر چور ڈاکو سے بھی آپ کی جان و مال محفوظ ہو اور موذی جانوروں کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس کو دیکھنا، نظارہ دیکھنا، یہ سب جائز ہے۔ سفر سے واپسی پر یکایک بغیر اطلاع رات کو گھر نہ آ جائیے، پہلے سے اطلاع دیجیے، ورنہ مسجد میں 2 گانا نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں۔ سفر میں اگر جانور ساتھ ہو تو ان کے آرام و آسائش کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی سواری ہو تو اس کی ضروریات اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ جھاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بے جا پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ سفر میں پانی کا برتن اور جائے نماز ساتھ رکھیے تاکہ استنجا، وضو، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔ جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے: یا عرض ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک و اعوذ باللہ من اسج و اسود و من الحیۃ والعقوب و من شر ساقین البلد و من والد وما ولد۔ اے زمین، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ میں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، روسیا اژدہے سے، اور سانپ اور بچھو سے، اور اس شہر کے باشندوں سے، اور ہر والد اور مولود کے شر سے۔ اور جب سفر سے گھر کو واپس آئیں تو یہ دعا پڑھیے: اوبن لربنا توبا لا یغادر علینا حوبا۔ پلٹنا ہے، اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑے۔ جب کسی کو سفر پر رخصت کریں تو کچھ دور اس کے ساتھ جائیے، رخصت کرتے وقت اس سے دعا کی بھی درخواست کیجیے اور اس کو یہ دعا دیتے ہوئے رخصت کیجیے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اظہار محبت کے الفاظ کہتے ہوئے، ضرورت اور موقع کا لحاظ کرتے ہوئے مصافحہ کیجیے اور مانکہ بھی کیجیے۔ یہ ہم نے مختصر طور پر سفر کے آداب کے بارے میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جاتے ہوئے جو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تاکہ نیکی کا کام آگے بھی پھیلتا رہے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں مختلف ذرائع پر، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، جہاں جہاں بھی آپ کے، تاکہ یہ پھیلتی جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر بھی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔